ایجوکیشن چیپٹر نمبر 3 پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے۔ کوشچن: نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ خصوصاً اس کا تعلیمی مفہوم واضح کریں۔ آنسر: نظریہ پاکستان اور اس کا تعلیمی مفہوم۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا آپس میں نظریاتی اور مذہبی اختلاف تھا۔ مسلمان اسلام کے نظریے پر یقین رکھتے تھے اور وہ اسلامی عقائد کے مطابق توحید اور رسالت اور عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ہندو مشرک اور بتوں کے پجاری تھے۔ دونوں میں کوئی بھی بات ملتی جلتی نہیں تھی۔ تقریباً 1000 سال تک اکٹھے رہنے کے باوجود ان کی مثال ریت کی دو پٹھیوں جیسی تھی جو کبھی آپس میں نہیں ملتیں۔ ان کا سوچنے کا انداز، طرز فکر، طرز عمل، ثقافت، تہذیب، تمدن سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ وہ آپس میں اکٹھے بیٹھ کر کھا پی بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی شادیاں ممکن نہیں تھیں، بلکہ ہندو اتنے تھے کہ وہ مسلمانوں کو ناپاک تصور کرتے تھے۔ چنانچہ نظریہ پاکستان ہی قیام پاکستان کا محرک بنا۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، دونوں ایک ہی ملک میں اکٹھی نہیں رہ سکتیں۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ آزاد ریاست کا تصور اسی وجہ سے پیش کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام ایک تمدنی قوت کے طور پر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اس کی مرکزیت قائم ہو۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کی قوم کی بنیاد وطن اور علاقے یا نسل کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے ہے۔ اسی سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں جس کے پاس اپنا ایک خاص تہذیب، تمدن، زبان، عدالتی قوانین، ضابطۂ اخلاق، روایات، تاریخ موجود ہے اور بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کے مطابق ہم ہندوؤں سے ایک علیحدہ قوم ہیں۔ نظریہ پاکستان کے فروغ میں تعلیم کا رول مرکزی ہے۔ چنانچہ ہماری تمام پالیسیوں کی بنیاد یہی نظریہ بنایا گیا تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ پختہ سوچ رکھنے والی ہو، وطن سے محبت کرنے والی ہو اور سچی مسلمان قوم بن جائے۔